بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حاضرین گرامی قدر، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. اس لفظ کے معنی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عالموں کے لیے رحمت، اور یہ لقب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم میں آپ کو یہ خطاب دیا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محمد ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور صرف قرآن حکیم میں نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے بلکہ جمادات کے لیے، نباتات، حیوانات کے لیے، کائناتوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا جن حالات سے گزر رہی تھی وہ اتنے دگرگوں اور ابتر تھے کہ ناقابل بیان ہے. دنیا کی ہر خرابی انسانوں کے اندر ہر برائی گھر کر گئی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انسان اپنی ذات سے خود اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا، اور نتیجے میں پھر اللہ سے غافل ہو گیا تھا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ربما کان اقلیم واسع، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھی، لیس فی احد من یہمہ دین، کوئی ایک شخص اس میں ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس کے نزدیک اس کے دین کی اہمیت ہو. انسان کو خدا کا تعارف نہیں تھا، خالق سے انسان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے اوپر ایسے طوق اور سلاسل اور بیڑیاں ڈال لی تھی کہ جن کے نیچے وہ دبا جا رہا تھا. چھٹی شتابدی یا چھٹی عیسوی مسیحی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول کے دن 571 عیسوی میں، چھٹی شتابدی میں، چھٹی صدی مسیحی میں، اس کے بارے میں بھی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورا جائزہ لیا ہے ایک ایک ملک کا، اور بتایا ہے کہ ملکوں میں کوئی خدا کو جاننے والا نہیں تھا. انسانی اخلاق اور کردار کا جنازہ نکل چکا تھا، ہر جگہ حقوق کی پامالی تھی، اور ذمہ داریوں سے انسان بھاگ رہے تھے. ایک ایسے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ رحمت بن کر کے آئے، اللہ کو انسانیت پر رحم آیا، اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے انسانوں میں بھیج دیا، جنہوں نے اس انسانیت کی پھر نشأت ثانیہ کی ہے. وہ بھولا ہوا درس جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھایا تھا، وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پڑھایا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. خالق سے انسانوں کا رشتہ جوڑا، اور کتنے ایسے بے شمار پہلو ہیں، کتنی ایسی القیم النبیلہ اعلیٰ قدریں ہیں کہ جن سے انسان غافل ہو گیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق سے، ان اعلیٰ اخلاقی قدروں سے انسانیت کو روشناس کرایا. عورت ایک گالی بن چکی تھی سماج کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق دیے، بہن کے بطور اس کا حقوق دیا، بیٹیوں کے بطور اس کے حقوق دیے، بیوی ہے تو اس کے حقوق بتلائے، اور سب سے بڑا حق ماں کو دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی
رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ ان کا تجسس یہ تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ شاید اس کے بعد اب کوئی دوسرا بتائیں گے۔ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کون اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تیسری بات بھی زبان رسالت نے یہ فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ اور پھر چوتھی بار میں ارشاد فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ بیٹیوں کی حقوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو؟ فرمایا ایک کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا معاشرہ اور سماج یہ تھا کہ اس میں بیٹیوں کی پیدائش کو ذلت سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے ان کے وہ حقوق عطا فرمائے کہ آج پوری انسانیت جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فہامین کا، ان احکامات کا، اور جو آپ نے حقوق طے فرمائے ہیں، احسان مند ہے۔ والدین کے حقوق جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اف تک کہنا جائز نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق فرمایا کہ لا یؤمن احدکم من لا یأمن جارہ بوائقہ، تم میں سے وہ شخص مومن ہے ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور و فتن سے محفوظ نہ ہو۔ کہیں فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل مجھے مستقل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، حتی ظننت انہ سیورث، یہاں تک کہ مجھے خیال ہو چلا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ نہیں دے دیں گے۔ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ عالم انس کے لیے رحمت ہیں، عالم جن کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ شجر کاری کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد آپ کے موجود ہیں؟ فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا فیأکل منہ طیر او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان الا کانت لہ بہ صدقہ، کہ جو کوئی انسان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان کھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ لیبر کے، مزدوروں کے حقوق آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جانوروں کے حقوق آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ وہ اجمالی میں تو صرف گنا رہا ہوں، ان کی تفصیل اور کیا کیا ارشادات ہیں آپ کے، کیسے کیسے انسانوں سے متعلق کتنے بے شمار حقوق ہیں۔ سماج کے جو کمزور اور دبا ہوا طبقہ ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کے لیے کیسے آپ نے حقوق ارشاد فرمائے۔ کبھی فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں اپنی ملا کر کے ارشاد فرمایا وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پوری انسانیت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، 6 شتابدی میں وہ آفتاب طلوع ہوا، انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آیا، کہ پھر انسانیت کی نشأت ثانیہ ہوئی اور مردہ پڑی ہوئی قومیں پھر زندہ ہوئی۔ انسانیت نے آداب اور اخلاق کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، زندگی کا مقصد جانا، دنیا میں آنے کا اپنا مقصد اور وظیفہ اس کو پہچانا۔ اگر 6 شتابدی کا، 6 صدی مسیحی کا جائزہ لیا جائے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماذا خسر العالم، یا اس کا اردو ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں پورا جائزہ حضرت مولانا نے پیش فرمایا ہے کہ
پوری دنیا کس طرح جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک ایک ملک کے اندر انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اس کے نزدیک اس کے دین کی اہمیت ہو، یا وہ اپنی ذات سے واقف ہو، اچھے اخلاق اس کو آتے ہوں، انسانیت اچھی قدریں اس کو معلوم ہوں، انسانیت کے حقوق اس کو جانتا ہو، بلکہ بے دراغ انسانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، ہر طرف ظلم و تعدی تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پھر اندازہ ہوتا ہے، جب تک ہم چھٹی صدی مسیحی کے حالات کو نہیں دیکھتے، اس کا جائزہ نہیں لیتے، تو ہمیں وہ اہمیت آپ کی آمد کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب ہم اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں اور قوموں کی جو حالت زار ہے اس کو جب تک ہم نہیں دیکھتے ہیں تو اس وقت تک ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ نے وہ نسخہ شفا، وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا کہ انسانوں نے پھر اتنی بلندیاں طے کی، اتنی اعلیٰ اخلاق پر، اتنی ہائٹس پر جا کر کے بیٹھ گئے کہ جس کا انسانوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ علامہ حالی نے اپنی وہ مشہور نظم کہی ہے جس کا ایک ایک حرف سچا ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی کہ انسانیت جو اپنے ٹریک سے ہٹ گئی تھی وہ اپنے ٹریک پر آئی، اس نے صحیح راہ پکڑی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، اور اس ثبوت کے لیے قرآن اور احادیث بھری ہوئی ہیں، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر کھا کر کے بھی، کہ جس کے بارے میں خود جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت دن جو مجھ پر گزرا وہ طائف کا دن تھا، کہ ایسے موقع پر کہ جب آپ لہو لہان ہو گئے اور ملک الجبال حاضر ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں طائف بستی کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں گا، تو زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، انما بعثت رحمتا للعالمین، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، انی لم ابعث لعانا، اور آپ نے فرمایا کہ انی لارجو، کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے وہ لوگوں کو پیدا کرے گا، ان لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو اس دین کو لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ واقعہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ لکھنؤ میں استاد گرامی جناب سید سلمان حسینی ندوی کے یہاں مسجد میں ایک درس قرآن ہوتا تھا، وہاں ہم طلباء کی حاضری ہوتی تھی، تو وہاں عرب سے مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھا ہوئے، تو ایک جماعت آئی ہوئی تھی، وہ حضرت مولانا سے وہاں سلمان حسینی ندوی دعوت برکاتہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے، تو سبھی نے اپنا اپنا عربی زبان میں تعارف کرایا۔ تو ایک صاحب کا جب نمبر آیا انہوں نے فرمایا کہ شیخ انا من الطائف وان آبائی رموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجارہ، شیخ میرا تعلق طائف سے ہے، میرا آبا و اجداد نے رسول اللہ کو پتھر مارے تھے، اور یہ کہہ گئے وہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ واقعی ایسے قدردان پیدا ہوئے رحمت کے صحیح مفہوم کے، جب انسانیت آپ پر ظلم کر رہی ہو، ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہو، اور آپ بے کسی اور قسم پرسی کے حالات میں ہوں، ایسے موقع پر کہ جب آپ کو قدرت بھی حاصل ہو کہ آپ ان سے بدلہ لے لیں، اللہ کی تائید حاصل ہو، ملک الجبال حاضر ہو جائے، ایسے موقع پر عفو درگزر کا اور معافی کا معاملہ فرمانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہمیں جناب رسول اللہ سے سیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ، کچھ انش تو ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے امتیوں کے اندر، آپ کے نام لیواؤں کے اندر آنے چاہیے، اور یہ ہر لمحہ ہم سے رحمت کے کام ہو رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنا طرفہ تماشا ہے
کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، جس نے انسانیت کو رحم کرنا سکھایا، آج اس نبی کی امتوں کی پہچان ٹیررسٹ کے طور پر ہو رہی ہے، دہشت گرد کے طور پر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ یا تو ہم نے اسلام کو ابھی صحیح سے سمجھا نہیں ہے، یا ہم اس کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ایک بدنما داغ لگا ہوا ہے کہ سیریا انہوں نے ختم کر دیا ہے، عراق کو ختم کر دیا ہے، اور نہ جانے کتنے مسلم ملکوں کا آپس میں ہی لڑ کے ختم کر دیا ہے، یمن بالکل ویران کر دیا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے امتوں کی شان نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہماری ایک امیج بن گئی ہے۔ ہم دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، اور آج ایک امیج یہی بن گئی ہے غیر مسلموں کے ذہن میں۔ جب یہ مسلمان اس طرح کے عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کے جو فاؤنڈر ہیں، بانی مبانی ہیں، حالانکہ بانی تو اسلام کا اللہ ہے، لیکن غیر مسلم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام آیا اور جو سبب بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس بات کی تعلیم دی ہوگی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تو میدان جنگ میں ایسی خوبصورت تعلیم ہے کہ دنیا اس کا نمونہ نہیں پیش کر سکتی۔ جنگ کے میدان میں کہ جہاں پر سب رحم اور مودت اور رحمت کے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، وہاں ایسے رحمت کے سلوک کی تائید ہے کہ وہ کسی دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، کہ اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے، تمہاری پناہ میں آ جائے، تو اس کو پناہ دے دینا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اس کی جگہ پر، محفوظ جگہ پر اس کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ کیسے جنگ کے اصول ارشاد فرمایا آپ نے؟ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، ضعیف اور کمزور اور بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، جو مٹھوں میں، مندروں میں جو پجاری ہیں، گرجا گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، پادری ہیں، مذہبی لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو ملیٹنٹ ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں صرف ان کو مارا جائے گا۔ دنیا کی تاریخوں نے کتنی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب دوسرے لوگ غالب آئے ہیں تو انہوں نے کیسا حشر کیا ہے۔ نہ بوڑھوں کو بخشا، لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کوئی عہد و پیمان، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی قرابت، نہ کوئی انسانی حق، سب چیزیں پامال کر دی۔ لیکن جنگ کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رحمت بھرے ارشادات ہیں، تو ایسے نبی رحمت کے نام کی رسوائی کا اگر ہم سبب بنے تو ہم سے زیادہ ذلیل امتی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب تک جو کوتاہی ہوئی سو ہوئی، اب ہمیں اس کے لیے ایک مضبوط قدم اٹھانا ہے، اور ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط امیج کا سبب بنے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہے ہیں، جس سے جذبات سب کے مجروح ہوتے ہیں، اس میں بڑے ہنگامے بھی ہوتے ہیں۔ دراصل ان کارٹونسٹ تک، ان مصوروں تک ہم نے صحیح پیغام اور رحمت کا یہ پیغام ان تک نہیں پہنچایا ہے، وہ واقف نہیں ہیں ان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات سے، آپ کی صحیح تصویر ہم پیش نہیں کر پائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ہمارے بہت سے بزرگوں نے، بڑے علماء کرام نے، اہل علم نے، ملت کے بہت سے قائدین نے، جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اس بات کو سراہا ہے، تائید کی ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو یوم رحمت کے طور پر منائیں، کمپیشن ڈے کے نام سے منائیں، بلکہ پورا مہینہ ہی اس کو رحمت ڈے کے، رحمت ماہ رحمت کے نام سے ہم اس کو اپنے ذہنوں میں لے لیں، اور کم از کم مخلوق خدا کے ساتھ کم از کم کوئی ایک رحمت کا ہم کام کریں، تاکہ رحمت للعالمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا لقب ہے وہ پوری آبت آپ کے ساتھ آپ ظاہر ہو، اور اس کا مظاہرہ آپ کے امتی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو رحمت للعالمین آپ سال کے 365 دن اور 12 مہینے کے لیے آپ بنا کر کے بھیجا گیا، ہمیں ہر روز یہ رحمت کے کام کرنے ہیں، لیکن خاص اس مناسبت سے
کہ اس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی، اس دن کو ہم یوم رحمت کے طور پر منائیں اور مخلوق خدا میں سے کسی ایک کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے بڑے اہل علم کی تائید حاصل ہے، جن میں ایک بہت مشہور نام داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی کی دعوت برکاتہم کا ہے، اور ایک بہت مشہور داعی علامہ سید عبداللہ طارق صاحب رامپور سے، ان کا نام ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہے۔ ان بڑے علماء کی تائید بھی حاصل ہے، اور یہ تائید کے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ہم باہر نکلیں، ہم لوگ، میں، نوجوان لوگ جو یوتھ ہے جو باہر نکل کر کے کام کر سکتے ہیں، اور وہ خاص 12 ربیع الاول کے دن اور یوں پورے مہینے ہی ہم کوئی رحمت کا کام کریں اور اس دن کو یوم رحمت کے طور پر سیلیبریٹ کریں، اور اتنا زیادہ پھر یہ ملکوں میں چراغ سے چراغ جلتا ہوا ملکوں میں اور سرحدوں کو توڑتا ہوا آگے تک پہنچے کہ تمام اسلامی ممالک اس دن کو منا رہے ہیں۔ اور منانے سے مقصد کوئی غلط نظریہ یا کوئی غلط ذہن یا کوئی غلط رائے ذہن میں قائم کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں صرف کام کرنا ہے، میدان میں نکل کر کے ان مخلوق خدا کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ پھر مہم آگے چلے اور UN تک پہنچے، اور وہاں سے اس دن کو کم از کم یوم رحمت کے طور پر ہم ریکگنائز کرانے میں کامیاب ہوں۔ تو میں جتنے بھی لوگ ہمارے سامعین ہیں، آن لائن دیکھنے والے ہیں، آف لائن بھی، میں آپ سبھی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ خاص اس دن اور یوں پورے مہینے نکلیں اور جو رحمت بھرے کام ہو سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو کوشش کی ہے جس کو لے کر کے ہمارے بڑے اہل علم اٹھے ہیں، ہمیں اس میں جی جان سے لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہم کو کامیاب عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کا صحیح رحمت برا تعارف پیش کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔